اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، کئی گھروں کو جلا دیا گیا، لوٹ لیا گیا، اور جرم ایک بندے کا تھا۔ قصور پوری بستی کا نکالا گیا، سزا پوری بستی کو دی گئی۔ وہ جتنے بھی لوگ آئے تھے، جن لوگوں نے آ کے اس بستی پر دھاوا بولا، وہ سارے کے سارے لوگ خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، اور ہم ان کی قرآن کریم کے ساتھ محبت میں شک بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں رک کر اس بات کو سوچنا ہوگا کہ جو کام جڑامالہ میں دہرایا گیا، کیا ایسے کام کی ہماری شریعت اجازت دیتی ہے؟ بالکل واضح لکھا ہوا ہے، جو اللہ کا گستاخ، رسول اللہ کا گستاخ، قرآن مقدس کا گستاخ، اس کی سزا موت ہے۔ لیکن یہ سزا، اس کا تعین کون کرے گا؟ سزا دی کس کو جائے گی؟ جرم ایک بندہ کرتا ہے، آپ ایک گھرانے کو مجرم کہہ لیں، ایک بندے کو مجرم کہہ لیں، جرم ایک کا ہے اور سزا پوری بستی کو دی جا رہی ہے۔ اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں، ہم ان ساری باتوں پر غور کریں گے اور پھر کسی نتیجے پر آج پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ایدنا اندر اسپیکر دے ہوتے جتنے تار لگی، یہ اتنے لگتا ہے بٹن، انہوں تھوڑے دے پشان کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں تعین کرنا ہوگا، ہمیں بات طے کرنا ہوگی کہ ہمارا دین ایسے معاملے میں ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے۔ اس میں تین چیزیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس نے خبر پھیلائی، کیا اس کی خبر کی کسی نے تصدیق کی؟ دوسرے نمبر پہ، جرم ثابت ہونے کے بعد مجرم کو سزا دی گئی، کیا بات اس نوبت پر پہنچی کہ مجرم کو پکڑا جائے، مجرم سے اس کے جرم کا اقرار کروایا جائے؟ تیسری بات، ہماری شریعت میں، دین اسلام میں یہ بات کہاں پہ درج ہے کہ مجرم جب اس کا جرم ثابت ہو جائے، جب مجرم جرم کا اقرار کر لے، تو اس کے اقرار کرنے کے بعد مجرم کو سزا دینے کی بجائے جس بستی میں وہ رہائش پذیر ہے، اس سارے کی ساری بستی کو جلا دیا جائے، اس سارے کی ساری بستی کو اڑا دیا جائے، ان کے گھروں کو لوٹ لیا جائے۔ یہ تین باتیں۔ پہلی بات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، باہر دا سپیکر بند کر دے، یا اندر دا کر دے یا باہر دا کر دے۔ اللہ رب العالمین نے ہوں ٹھیک قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، ان جا یا ایھا الذین، اور کوئی بٹن نہ چھیڑیا جے، جتھے تار لگی اینو چھیڑیا جے، تہاڈی مہربانی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب آواز ٹھیک ہو گئی، ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس
کوئی فاسق خبر لے کے آئے، جب تمہارے پاس کوئی اطلاع آتی ہے، فتبینوا، تمہارا یہ حق بنتا ہے قاضی بننے سے پہلے، جج بننے سے پہلے، سزا کا اعلان کرنے سے پہلے، فتبینوا، تمہارا یہ فرض ہے کہ جو خبر آئی ہے اس کی وضاحت کر لو، اسے چھان لو، آیا یہ خبر سچی ہے کہ یا کسی نے کام کیا ہے اور کسی پہ ڈال دیا ہے۔ اب آئیے جڑاوالا کے واقعہ کی طرف۔ خبر پھیلی، خبر آتی ہے، آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہے، میں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے، کلپ آتا ہے، اعلان کر رہا ہے بندہ لاؤڈ سپیکر میں مسجد کے، کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کی توہین کر دی، مسیحی برادری جہاں پہ رہتی ہے اس بستی میں قرآن مجید کی توہین کر دی گئی ہے۔ اب اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اعلان کیا ہے؟ آؤ سینما چوک میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر جمع ہو کے ہم احتجاج کریں گے، ہم پر امن احتجاج کریں گے، مجرموں کی گرفتاری کے لیے اپنی گورنمنٹ پر دباؤ ڈالیں گے۔ یہ اعلان ہوا۔ پھر کیا تھا؟ جڑاوالا سے لوگ ملنا شروع ہوئے، قرب و جوار سے، مختلف دیہاتوں سے لوگ اکٹھے ہوئے، تھوڑی دیر تک کے لیے اس اطلاع کی تفتیش ہوتی رہی، تصدیق ہوتی رہی۔ اب اس سے اگلا مرحلہ کیا تھا؟ کیا سزا دینے کا اختیار ہمیں ہے؟ ہم نے کسی کو سزا دینی ہے یا اس کا کوئی طریقہ کار ہمارے دین میں نہیں لکھا ہوا کہ جرم ثابت ہو جائے، مجرم کون ہے اور سزا کسے ملے گی؟ کہتے یہ ہے کہ جی پولیس کا انتظار کرتے رہے، پولیس نہیں آئی، انتظامیہ کا انتظار کرتے رہے، انتظامیہ نہیں پہنچی، پولیس آئی، دو بندے نامزد تھے، ان دونوں کو پکڑ لیا گیا، دونوں کی فوٹو لگی ہوئی تھی، ان دونوں کو پکڑ لیا گیا۔ جب پکڑا گیا، جڑاوالا کا اے سی مسیحی تھا، لہذا اس نے ان کو چھڑا لیا، چلیں جی چھڑا کے لے گیا۔ اب اس کے بعد پھر کیا کرنا تھا؟ پھر بھی آپ نے ان کے گھروں کو لوٹنا نہیں تھا، پھر بھی آپ نے ان کے مالوں کو آگ نہیں لگانا تھی، پھر بھی آپ نے ان کے گرجے نہیں جلانے تھے۔ اور یہ بات سن لیجئے، گرجے جلائے گئے، گھر توڑے گئے، حتیٰ کہ لوگوں کے گھروں کو لوٹا گیا۔ کس کے نام پہ؟ قرآن مجید کے نام پہ، وہ قرآن جو یہ بات کہتا ہے ناحق کسی کا مال چرانے والا کہا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چوری ثابت ہو تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اور پھر مسیحی برادری کا جرم یہ تھا کہ ان کے بندوں نے قرآن کی ہے توہین، لہذا ہم ان کے کلیسے جلائیں گے۔ جلائے۔ جڑاوالا پھاٹک کے ساتھ ہے ایک گرجا گلی کے اندر، اس گرجے کو بھی جلایا۔ آپ دیکھیے ذرا، غور کیجئے، جب بندے کے پاس علم نہ ہو، جب بندے کو پتہ نہ ہو کہ دین کیا ہے، پھر اس طرح کی بڑی بڑی حماقتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی بے وقوفیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک قرآن کی توہین کی تھی، جاؤ پھاٹک کے ساتھ بنا ہوا گرجا دیکھو، اس گرجے کے اندر ان کی کتابیں بھی پڑی ہوئی تھی، مسلمانوں کی کتابیں بھی پڑی ہوئی تھی، اور مسلمانوں کی کتابوں میں سب سے مقدس قرآن مجید بھی پڑا ہوا تھا۔ آنکھوں سے دیکھنے والے بیان کرتے ہیں
اب جب آگ لگانے والوں نے آگ لگائی تو قرآن بھی اندر جل گیا. اب مجرم کون ہے؟ کافر کے بارے میں ابھی سنا ہے، مجرم کا تعین نہیں ہوا، ان کی ساری بستی کو ادھیڑ کے رکھ دیا. جن کا پتہ چل گیا ہے، جنہوں نے کیا ہے، ان کو کہتے ہیں مسلمان، ان کو ساتھ خون معاف ہے. کافر کرے تو توہین ہے، ہم کرے تو توہین نہیں. وہ میں نے آپ کو پچھلے جو میں دکھایا تھا، ایک منظر یہاں پر میں نے آپ کو دکھایا تھا، گھر گھر قرآن پڑھنے کی کلاسیں لگائی ہوئی، گھر گھر قرآن پڑھایا جا رہا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہر گھر قرآن پڑھائے، لیکن قرآن کا ادب بھی سیکھو، قرآن کا احترام بھی سیکھو. اکثر دیکھتے ہیں ہم مسجد میں بچے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، قرآن مجید کے اوراق ہیں پھٹے ہوئے، انہیں شاپر میں ڈالا ہوا ہے. اب مسجد میں چونکہ رکھنے نہیں دیتے، آتے ہیں منبر کے پیچھے پھینک جاتے ہیں. یہ قرآن کا احترام ہے؟ یہ قرآن کا احترام ہے؟ بولو، گستاخی نہیں؟ اب ہم کریں کیا؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھنے سے قرآن کے اوراق شہید ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. ایسے اوراق جو پرزوں کی صورت اختیار کر جائیں انہیں شاپر میں ڈالیے. اور آپ جب فیصل آباد کو جاتے ہو، بجلی گھر ہے نا، بجلی گھر کے ساتھ قبرستان ہے، اس قبرستان میں قرآن محل بنا ہوا ہے. اگر قرآن کے ساتھ محبت ہے تو قرآن کے ان اوراق کو مساجد میں اور گھروں میں ضائع نہ کرو، بلکہ قرآن محل میں چھوڑ کے آؤ. وہ کیا کرتے ہیں؟ جب قرآن کے برقے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں اور ان کو دھو کے ان کی سیاہی صاف کر دیتے ہیں. بات سمجھ رہی؟ یہ ہماری حالت ہے. نہ صرف گرجوں میں قرآن جلے بلکہ قرآن مجید کے حکم بھی مسلمانوں نے پامال کیے. وجہ کیا تھی؟ قرآن کی توہین کرنے والے کافر تھے. دو باتیں. پہلی بات، نہ تو واقعہ کی ابھی تک تصدیق ہوئی تھی، نہ ہی مجرم پکڑے گئے تھے، اور نہ واقعہ کی تصدیق. اور پتہ ہم لوگ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اصول دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اگر آپ یہاں پر رہتے ہوئے کسی سے دشمنی نکالنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی اپنا بیر نکالنا چاہتا ہے، افسوس کا مقام ہے. یہاں سب سے آسان ہدف یہ ہے کہ کسی پر الزام لگا دو، اس نے قرآن کی توہین کی ہے، اس نے نبی پاک کی توہین کی ہے. شام پڑھنے سے پہلے بندہ قبرستان میں ہوگا. ہم ایسے لوگ ہیں، تصدیق نہیں کرتے، تفتیش نہیں کرتے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید نے فرمایا اِذْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ، تمہارے پاس کسی قسم کی کوئی خبر آتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ فَتَبَيَّنُوا. اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے. پہلے وہ واقعہ سن لیں، پھر میں آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں. مفسرین نے لکھا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سنائے دیتا ہوں اس لیے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کسی بھی خبر کی تصدیق کتنی اہمیت رکھتی ہے. کہتے ہیں حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. مفسرین نے لکھا ہے، محدثین کے اصول پر یہ روایت صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں یہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے بنو مستلق سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے کے آنی. یہ گئے، پہنچے، واپس آ گئے، زکوٰۃ لے کے نہ آئے. آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو غلط فہمی ہو گئی. بنیاد یہ تھی، غلط فہمی ہو گئی. اس غلط فہمی کی بنیاد پہ انہوں نے اللہ کے نبی کو آ کے رپورٹ کر دی کہ یا رسول اللہ
وہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر گئے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ کتنا بڑا جرم ہے زکوٰۃ کا انکار کرنا۔ اگر آپ کو زکوٰۃ کے زکوٰۃ کے انکار کے جرم کی سزا کا علم نہیں ہے نا، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی پڑھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں سب سے پہلے جو فیصلے کیے تھے ان میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے، کچھ قبیلوں نے مسلمانوں میں سے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا، میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، لڑائی کروں گا، جنگ کروں گا، اور میری جنگ ان کے ساتھ اس وقت تک جاری رہے گی، اس وقت تک میری جنگ ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جب تک میں ان کے گھروں سے زکوٰۃ کی وہ رسی جو نبی کے زمانے میں یہ مال زکوٰۃ کی صورت میں دیا کرتے تھے، جب تک میں اس رسی کو وصول نہیں کر لیتا اور وصول کر کے اس رسی کو مال مسلمانوں کے مال میں، بیت المال میں جمع نہیں کر لیتا، تب تک میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ اتنا اہم فریضہ ہے زکوٰۃ کا۔ تو اللہ کے نبی کو جب یہ علم ہوا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، تو آپ نے اپنے صحابہ کو تیار کیا کہ اس قبیلے کے خلاف ہماری لڑائی ہوگی۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگو ایمان والو سنو، جب کوئی نافرمان تمہارے پاس خبر لے کے آئے، جب کوئی نافرمان تمہارے پاس خبر لے کے آئے، پھر تمہارا حق یہ ہے فتبینوا، اس خبر کی تصدیق کرو، لوگوں سے پوچھو، اقرار کرواؤ، خبر کی تصدیق ہو جائے، تصدیق کے بعد تمہارا حق بنتا ہے اگلا قدم اٹھاؤ، اور اگلا قدم جو تم نے اٹھانا ہے وہ قدم یہ نہیں کہ تم ان کے گھروں کو آگ لگا دو، بلکہ قدم یہ ہے جو مجرم اور ملزم ہیں انہیں پھندے تک پہنچاؤ۔ انہیں کیا کرو؟ کہاں تک پہنچاؤ؟ پھندے تک پہنچاؤ۔ یہی جڑاں شہر تھا۔ آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے تقریباً۔ راوی سی کا اس بات کا، جڑاں میں مسجد ہے دارالسلام، میں نے نہیں دیکھی، لیکن جس بندے نے مولانا، وہ اس دن حریری صاحب آئے تھے، جنہوں نے مغرب کے بعد درس بھی دیا تھا، چندہ بھی اکٹھا کیا تھا، نعت بھی سنائی تھی، ذوالفقار احمد حریری، جڑاں کی اچھی شخصیت ہیں، عالم ہیں۔ کہتے ہیں مسجد دارالسلام کے ساتھ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر تھا، کوڑے کا ایک ڈھیر تھا۔ عید الاضحیٰ قریب تھی، ایک بندے نے عید الاضحیٰ کی آمد سے پہلے سوچا کہ عید کا موقع ہوگا، قربانیاں ہوں گی، یہاں پہ پہلے گند پڑا ہوا ہے، تو کیوں نہ اس کو صاف کروا دے۔ اس نے وہ کچرا، گند، کوڑا وغیرہ اٹھوانے کے بعد دیوار پر لکھوا دیا کہ کوڑا پھینکنے والے پر لعنت ہو، کوڑا پھینکنا منع ہے، کوڑا پھینکنے والے پر اللہ کی لعنت، لکھ دیا۔ اس کی ایک بندے کے ساتھ چپکلش تھی، یہ اہل حدیث تھا، اس کو کہتے تھے صوفی۔ دوسرا جس کے ساتھ چپکلش تھی وہ بٹ تھا، بریلوی تھا، اور اس کا دین کے ساتھ تعلق صرف عید کی عید تھا، اتنا سا دین کے ساتھ تعلق تھا۔ اور ہم وہ لوگ ہیں کہ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس امت میں ایسے روح سیاہ بھی موجود ہیں جو اللہ کے دین کو، جو نبی کی عظمت کو، جو رب کی توحید کو اپنی ذاتی رنجشوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
اس نے جہاں پہ صوفی نے رات کو لکھوایا تھا کہ یہاں پر کوڑا پھینکنا منع ہے، کوڑے پھینکنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، جو اس کا مخالف تھا، دونوں کام کرتے تھے، سنیارے تھے، صراف تھے، دونوں سونے کا کام کرتے تھے، بازار میں کام تھا دونوں کا۔ اب جو بٹ تھا اس نے ایک پینٹر لیا عیسائی، اس کو لینے کے بعد اس نے دیوار سے اللہ پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، پر اللہ کی لعنت ہے، اتنے سے لفظ رہنے دیے، پیچھے سارا مٹوا دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کام ذاتی رنجشوں کے لیے کہاں تک جا سکتی ہے، اپنی ذاتی اناج نکالنے کے لیے، اپنے بغض نکالنے کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں۔ جہالت کے علم بردار ہیں، دین سے دور، قرآن سے دور، حدیث سے دور، نبی سے دور، عرش والے رب سے دور، اور بات کرتے ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے کہ دن میں 5 مرتبہ یہی قرآن ہے، کہا تم پر نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، 5 مرتبہ دن میں اذان ہوتی ہے۔ جاؤ پوچھو ان سے جنہوں نے غیر مسلموں کے گھروں کو توڑا تھا، ان میں سے کتنے تھے جو نمازی تھے 5 وقت کے؟ ایسے عشق ہے ہمیں نبی سے، یہ عشق نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اپنی غلط فہمی کو نکالیے، اپنی تربیت اپنے دین کے مطابق کیجئے۔ یہ غیر مسلم جو مسلمان دارالامن میں ہوتے ہیں، جو مسلمان دارالسلام میں ہوتے ہیں، وہ ذمی ہوتے ہیں، اور ذمیوں کے حقوق ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے مسلمانوں کے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ یاد رکھیے قرآن مجید کی یہی توہین اگر کوئی مسلمان کرتا تو اس کی سزا بھی موت تھی، اگر غیر مسلم نے کی ہے، وہ قادیانی ہو، وہ عیسائی ہو، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بھی کرے اس کی سزا موت ہے، لیکن ہمیں اختیار اس وقت تک اس کو سزا دینے کا نہیں جب تک ریاست کچھ نہیں کرتی، اور ہم نے خود نہیں کرنا، اپنی ریاست کو مجبور کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے قرآن کے لیے، کھڑے ہونا ہے صاحب قرآن کے لیے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے عدالتوں کے کام ایک دن کے نہیں ہوتے، پوچھئے رانا صاحب سے، جب مقدمہ شروع کیا تھا سارا پنڈ گئی تھا سی تیرے نال، اب تاریخ پہ کتنے لوگ جاتے ہیں ساتھ؟ مقدمے لڑنے کوئی آسان ہے؟ پھر ہم شارٹ کٹ راستہ نکال کر، وہ بھی بغیر تصویب کے، بغیر تحقیق اور تفتیش کے، مجرم کوئی سزا کسی اور کو، یہی جڑا والا تھا۔ رات کو اس نے وہاں سے وہ سارے لفظ مٹوا دیے، پر لعنت ہے رہنے دیا، پر اللہ کی لعنت ہے یا لعنت ہے، پیچھے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا جو لفظ اس نے لکھوایا، پیچھے اس نے لکھوایا اللہ کے نبی پر، بس اللہ کے نبی پر، میں اگلے لفظ نہیں دہراؤں گا، یہ لفظ لکھوا دیے۔ فجر کا وقت تھا، جو بھی بندہ نماز پڑھنے آئے یا دیکھے تو وہ کہے وہ یہ کیا، کس نے کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ وہ پاس ہی تھا، کہنے لگا یہ صوفی نے کیتا ہے۔ کس نے کیا؟ صوفی نے کیا، صوفی نے۔ اب صوفی کے پاس ایک کونسلر صاحب آئے، آ کے کہنے لگے صوفی، وہ مسجد کے پاس جو دیوار ہے جہاں پہ کوڑا پڑا ہوتا تھا، وہاں پر دیوار پر تو نے لکھوایا ہے، یہ کوئی طریقہ پوچھنے کا؟ یہ کوئی طریقہ نہیں وضاحت کا۔ اللہ نے کہا وضاحت کرو، معلوم کرو، جرم کے بارے میں پتہ کرو، فتبینوا، چاہیے یہ تھا پوچھتا،
صوفی وہ مسجد کی دیوار کے ساتھ اس طرح کے گستاخانہ کلمات لکھے ہوئے وہ تم نے لکھوائے گے؟ یا یہ پوچھتا، دوسرے طریقے سے پوچھ لیتا، دیوار پر تم نے رات کو کیا لکھوایا تھا؟ وہ بتاتا کہ میں نے دیوار پر رات کو یا کل کسی پہر لکھوایا تھا یہاں پر کوڑا پھینکنا منع ہے، کوڑا پھینکنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب بات آ جاتی دو بندوں میں، ایک طرف ہوتا صوفی اور دوسری طرف ہوتا باطل، دونوں کو بٹھاتے۔ میں کہتا ہوں گھنٹے دو گھنٹے میں پتہ چل جانا تھا کرنے والا کون، لیکن ہوا کیا؟ ہمارا دین کہتا ہے تم دین کے ساتھ محبت لگاؤ، جذبات کی حد تک ضرور رکھو، لیکن اتنے جذباتی نہ ہو جاؤ کہ دین کی تعلیمات ہی بھول جاؤ، وہ تفتیش تحقیق ہی بھول جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی گستاخوں کو سزا دی گئی ہے، جتنے گستاخوں کو قتل کیا گیا ہے، صرف ایک جو مجرم ہوتا تھا اسے ہی قتل کیا گیا، دوسرے کو کچھ نہیں کہا گیا، اور آنن فانن قتل نہیں کیا۔ جب اللہ کے نبی کو کسی نے بتایا یہ آپ کی توہین کرتا ہے، یقین نہیں کیا، تصدیق کی، تصدیق ہوئی، بعد میں کہا یہ جہاں بھی مل جائے اسے قتل کر دیا جائے، فوراً نہیں کہا۔ اب پکڑ لیا لوگوں نے صوفی کو، جیسا اس واقعہ میں کیا ہے، پکڑ لیا صوفی کو اور بڑا مارا، بڑا مارا۔ قسمت اچھی تھی بیچارے کی کہ پاس والی گلی میں کوئی کسی نے بڑا بیل گرایا ہوا تھا اور وہ ذبح کر رہے تھے، بیل جو ہے وہ چھوٹا، چھری کچھ پھر گئی تھی، لہو لہان، وہ اٹھ کے اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ قدرت اللہ کی کہ بھاگتا ہوا اس گلی کی طرف آ گیا جہاں پہ صوفی کو مارا جا رہا تھا، اور صوفی کا جرم یہ بتایا جا رہا تھا کہ صوفی نے اللہ کے نبی کی توہین کی ہے۔ اب جب وہ بیل آیا نا تو جتنے تھے عاشق سارے کے سارے گلی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ پولیس والوں نے موقع دیکھا، انہوں نے کہا اس کو تو بچاؤ، انہوں نے فوراً سے اٹھایا صوفی کو اور گاڑی میں ڈال کے تو وہ بھگا کے لے گئے۔ دن گزر گیا، رات پڑی، یہ بٹ سنیارہ اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھ کے تو شراب کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ماننے پہ آئے تو ہم ایسے لوگوں کی باتیں مان لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آئے یہ عرش والے اللہ کا قرآن ہے، یہ سچی کتاب ہے، نہ ماننے پہ آئے ہم قرآن کی نہیں مانتے، صاحب قرآن کی نہیں مانتے۔ تو منن تے آئیے تو شرابیاں دیاں بھی مان لیں گے، تو جھوٹیاں ہی مان لیں گے۔ بیٹھے ہوئے تھے، دوستوں کے اندر شراب کا دور چل رہا تھا، اب نشہ تھا، نشے میں بکنے لگا، کہنے لگا دیکھئے پھر صوفی نال کی کیتا سا۔ ہم نے کہا کی کیتا ہے؟ نہیں صوفی دے نال جو ہے میں کرایا ہے۔ نے کہا پھر کہنا، اس کا تو نشہ سارے ختم ہو گیا۔ اس نے کہا پھر کہو، کہنے لگا صوفی کے ساتھ جو ہوا ہے میں نے کیا ہے۔ پھر کہو، پھر کہو، کہنے لگا صوفی کے ساتھ جو ہوا ہے میں نے کیا ہے۔ وہ بھی دماغ پھریا سے، انہیں کڈیا پستول، کڈ کے 3 فیر 4 کیتے تے موقع تے کہیں ہو گیا۔ اب پھر عقل نہیں آئی، پھر کسی نے تصدیق نہیں کی، پھر کسی نے تحقیق نہیں کی، پھر کسی نے تفتیش نہیں کی۔ دوسرا دن ہوا، اسی گستاخ کی چارپائی کو یہ جڑا والا کے لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے تھے اور نعرے لگا رہے تھے یہ غازی علم دین کی دوسری تصویر ہے جس کو وہابیوں نے مار دیا۔ وہ ایس پی کہنے لگا یار گل یہ ہے کہ جنازہ پڑھو، جنازہ پڑھو، مجھے ٹائم دو، میں بہت جلد تمہیں مجرم گرفتار کر کے دے دوں گا۔ کس نے کیا یہ کام؟ تیسرا دن نہیں آیا ابھی، وہ جو تھا نا جس نے فائر مارے تھے
وہ پستول سمیت تھانے میں پیش ہو گیا. اس نے کہا سرکار اس کا کوئی جرم نہیں، اس صوفی بیچارے کا کوئی جرم نہیں اور کسی اور کا بھی کوئی جرم نہیں، ایویں بندے پھڑ کے پھڑ دے نہ رہا دے. اس کو میں نے قتل کیا ہے، میں اس کے قتل کا اقرار کرتا ہوں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی شراب کے دسترخوان پر بیٹھ کے اس نے اپنا جرم مانا تھا. اور یہ وہ شخص ہے جس نے دیوار پہ چاکنگ کروائی تھی، لفظ مٹوا کے تو اللہ کے نبی کا نام لکھوایا تھا. میری خیرت نے اس کی زندگی گوارا نہیں کی، میں نے فیر مار کے مار دیا اسے. صوفی اب بھی زندہ ہے، صوفی اب بھی زندہ ہے، لیکن وہ جڑاں والا میں نہیں ہے، وہ جڑاں والا سے لاہور شفٹ ہو چکا ہے. آپ کے پاس کوئی بھی خبر لے کے آئے کہ کسی نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی، کسی نے قرآن کی گستاخی کی ہے، آپ کیا کریں؟ آپ کا حق ہے مجرم کا پتہ کریں، اپنے اداروں سے تعاون کریں، اپنی گورنمنٹ کو مجبور کریں. اور کمال تو یہ ہے آپ اپنا مطالبہ منوائیں، ایک پتا بھی آپ کی وجہ سے اس کا بھی نقصان نہ ہو. اور لوگ منواتے ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ جرم ایک کرے ساری بستی کو جلا دو. اور جس نے رب کے قرآن کی توہین کی ہے، یاد رکھیے ہماری حکومت کا فرض ہے کہ ایسے بندے کو پکڑے، اور اطلاعات ہیں پکڑا گیا. اب اگلی بات یہ ہے کہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور پہنچائیں گے کیسے؟ ہمارا دباؤ ہوگا تو پہنچے گا. تو اگر ہم نے دباؤ ڈالنے سے پہلے ہی گھر جلا دیے، بندے مار دیے، تو ایسے نہیں تحریکیں بنتی. اب ضرورت ہے کہ ہم ایک کام بنے، اپنے رب کے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ تعلق جوڑیں، اور ایک اسلامی فلاحی، اسلامی پاکستان، فلاحی پاکستان کی بنیاد ڈالیں کہ جہاں پہ جو فیصلہ ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا، حدیث کے مطابق ہوگا، اور فیصلے لوگ خود نہیں کریں گے بلکہ اس ملک کی عدالتیں کریں گی. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 باتیں تھیں. پہلی بات یہ تھی کہ جب بھی کوئی اطلاع آئے تو اس اطلاع کی سب سے پہلے کیا کرنی ہے؟ تحقیق. قرآن کہتا ہے جب تحقیق کے بعد جرم ثابت ہو جائے تو پھر مجرم کو پکڑنا ہے، اور پکڑ کے آپ دارالسلام، دارالامن پاکستان کے شہری ہیں، کسی شہری کو ریاست اختیار نہیں دیتی کہ کسی کو وہ قتل کرے، یہ ریاست کا اختیار ہے. آپ بندہ پکڑائیں، بندہ ریاست کے قبضے میں جائے. اور تیسری بات، جرم ایک کا ہو، گستاخ ایک گھرانہ ہو، بے ادب ایک گھرانہ ہو، تو اس کی وجہ سے ساری برادری کے گھروں کو نہیں جلایا جاتا. اور چوتھی بات، خود بھی اپنی اداؤں پہ ہم غور کریں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے، ہماری قرآن سے محبت کیا ہے. مسجدیں نوحہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یہ بھی قرآن کا حکم ہے. اسے کون کون پورا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری ریاست کو ایک فلاحی اور اسلامی ریاست بنائے، ہمیں اس کی طرف قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.